أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج کا عام مسلمان اپنے قول و فعل سے توہین مذہب، توہین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کر رہا ہے، قرآن مجید میں معنوی اور لفظی تحریف کر رہا ہے، آئین پاکستان کو توڑ رہا ہے، بین الاقوامی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، احکام شریعت اسلام اور آئین پاکستان کو توڑ رہا ہے، وطن عزیز پاکستان میں فتنہ و فساد برپا کیے ہوئے ہے، پاکستان کے مسلمان کے قول و فعل سے بین الاقوامی طور پر وطن عزیز پاکستان اسلام اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ پاکستان بڑی تیزی کے ساتھ عدم استحکام کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوا ہے اور ایسا کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ پاکستان بنتے ہی ہندو کانگریس نواز نظریہ پاکستان کے مخالف علماء نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان میں احمدیہ کارڈ کا استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہندو کانگریس نواز علماء کو ان کے آقاؤں کی طرف سے ان کو پاکستان کمزور کرنے کا ناپاک کام سونپا گیا تھا اور ان کو بتایا گیا تھا کہ پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے پاکستان کی محب وطن منظم جماعت احمدیہ کو کمزور کرنا ہوگا۔ اس پس منظر میں پاکستان کے علماء اپنے اس ناپاک مقصد کے حصول کے لیے احمدیہ کارڈ کا استعمال کرنے لگے۔ تب سے پاکستان کے ہر شعبے حیات میں نسل بہ نسل مسلسل احمدیہ کارڈ کا استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے، بعض ایام میں کم، بعض میں زیادہ، اور اب یہ مذموم مہم اور ناپاک سازش پاکستان کی تیسری نسل میں منتقل ہونے کے ساتھ ساتھ بدترین شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آج کل ایک دفعہ پھر احمدیہ کارڈ استعمال کرنے کی مہم زوروں پر ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں حافظ قرآن محترم مبارک احمد ثانی مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ پرنسپل مدرسۃ الحفظ کے خلاف بنائے گئے ایک جھوٹے کیس میں ان کی درخواست پر ان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ایک آرڈر پاس کیا ہے۔ گزشتہ پروگرام میں یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ مارچ 2019 کا واقعہ ہے کہ مدرسۃ الحفظ ربوہ میں قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کرنے والے طلباء کے اعزاز میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں قرآن مجید کو مکمل طور پر حفظ کرنے والے طلباء کو تفسیر صغیر یعنی قرآن مجید کے مکمل متن کے ساتھ اردو بامحاورہ ترجمہ بطور انعام دی گئی۔ مدرسۃ الحفظ کی چار دیواری کے اندر ہونے والی جماعت کی یہ تقریب خالصتاً پرائیویٹ تھی۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار نے بیان کیا کہ تقریب تقسیم انعامات کا واقعہ مارچ 2019 کا ہے۔ ربوہ کے ماحول کے علماء ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح احمدیوں کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ علماء مسلسل 3 سال تک پولیس پر دباؤ ڈالتے رہے کہ اس تقریب کے خلاف FIR درج کی جائے۔ لہذا علماء کی سازش اور دباؤ کے نتیجہ میں پولیس نے مدرسۃ الحفظ کے پرنسپل کے خلاف مارچ 2022 میں ایک جھوٹا مقدمہ درج کیا کہ وہ تفسیر صغیر کو مسلمانوں میں تقسیم کر رہے تھے۔
پاکستان کے علماء اور پولیس کا احمدیوں کے خلاف جھوٹ در جھوٹ تراشنے کا عمل محتاج بیان نہیں۔ اور پھر بعد میں اس جھوٹے مقدمہ کے سلسلہ میں مبارکہ احمد ثانی کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کر دیا گیا۔ مورخہ 6 فروری 2024 کو مبارکہ احمد ثانی کی درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ پاکستان میں سماعت ہوئی اور 7 فروری 2024 کو سپریم کورٹ نے مبارکہ احمد ثانی کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے ایک آرڈر پاس کیا، یہ کہ یہ ایک جھوٹا مقدمہ ہے، یہ کہ اگر یہ مقدمہ سچا بھی ہوتا تو پھر بھی اس کی سزا 6 ماہ قید ہے، اور جبکہ اپیل کنندہ اب تک 13 ماہ سے زائد عرصہ بطور سزا جیل میں گزار چکے ہیں۔ اس سے اپیل کنندہ کے کئی ایک بنیادی حقوق کا استحصال کیا جا چکا ہے، اس لیے اپیل کنندہ کو مزید جیل میں رکھنا اس کے بنیادی حقوق کا مزید استحصال کرنا ہوگا، کیونکہ یہ ایک جھوٹا مقدمہ تھا اور مبارکہ احمد ثانی بغیر قصور کے 13 ماہ تک پاکستان کی جیل میں اذیت ناک سزا بھگت چکے تھے۔ اس لیے سپریم کورٹ نے مبارکہ احمد ثانی کی درخواست منظور کرتے ہوئے ایک آرڈر پاس کیا، اور اس آرڈر میں پاکستان کی انتظامیہ، پولیس اور ابتدائی کورٹس کے ججز کے لیے مزید عمومی ہدایات جاری کی، یہ کہ اگر انتظامیہ اس مقدمہ کے اندراج کے وقت غور و فکر سے کام لیتی تو یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں تھا، اور یہ کہ اگر یہ جھوٹا مقدمہ بن ہی گیا تھا تو ابتدائی کورٹس میں اس کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ کے ججز کو پاکستان میں احمدیہ کارڈ کے استعمال کا بخوبی علم ہے، اور ان کو اچھی طرح علم تھا کہ اس جھوٹے کیس میں اگر اپیل کنندہ کو رہائی دی جائے گی تو ان ججز کے خلاف طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے اپنا دفاع کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کے سلسلہ میں اسلام کی پیاری اور حسین تعلیم کا ذکر کیا ہے، نہ کہ جماعت احمدیہ کو کسی قسم کا ریلیف دینے کی کوئی بات کی ہے۔ یہ ایک انفرادی نوعیت کا کیس تھا، ایک فرد واحد کی ضمانت کا کیس تھا۔ سپریم کورٹ کے اس آرڈر میں اسلام کی تبلیغ کے سلسلہ میں اسلام کی پیاری اور حسین تعلیم پر پاکستان کے علماء اور پاکستان کی انتظامیہ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ اسلام کے نام پر جھوٹ در جھوٹ بولے جا رہے ہیں، اور بجائے شرمندہ ہونے کے وہ شور و غوغا کر رہے ہیں کہ ان کے جھوٹ پر سپریم کورٹ نے مہر تصدیق کیوں ثبت نہ کی ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، پاکستان کے علماء اور احمدیت مخالف یوٹیوبرز بھیڑ چال کے طور پر جھوٹ در جھوٹ بولے جا رہے ہیں، یہ کہ احمدی لوگ توہین مذہب کا ارتکاب کر رہے ہیں، جبکہ اس جھوٹے کیس کے اندراج اور اس جھوٹے کیس پر سپریم کورٹ کے آرڈر پر احمدیت مخالف علماء اور یوٹیوبرز کے شدید رد عمل سے بخوبی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ خود توہین مذہب کر رہے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے قول و فعل سے اللہ تعالی اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی اور توہین کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن میں اسلام کی حقیقی روح موجود نہ ہے۔ ایک طرف تو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلا شرط اور بغیر کسی استثناء کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کوئی امتی نبی بھی نہ ہوگا، اور پھر دوسرے فقرہ میں ہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ نبی اللہ کا امت محمدیہ کی اصلاح کے لیے نزول ہوگا۔ یہ لوگ مہر ختم نبوت کو توڑ رہے ہیں، نہ کہ احمدی۔ پاکستان کے آئین میں ایک مسلمان کی تاریخ میں ایک حلف نامہ داخل کیا گیا ہے۔ خاکسار اس حلف نامہ کی وضاحت کے لیے اس کا مفہوم بیان کرتا ہے، یہ کہ ہر مسلمان حلفاً اقرار کرتا ہے کہ سیدنا حضرت محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
وہ کسی ایسے مصلح ربانی کی بعثت کا قائل نہ ہے جو مصلح ربانی کسی معنی میں بھی نبی ہوگا، یعنی امتی نبی بھی، اور اس اقرار نامہ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی اکثریت حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کے نزول کی بھی قائل ہے۔ اور پھر شور مچایا جا رہا ہے کہ جماعت احمدیہ نے قرآن مجید میں تحریف کر دی ہے، اور انتہائی ظلم کی بات ہے کہ نظام جماعت احمدیہ کے زیر انتظام شائع ہونے والے کسی بھی قرآن مجید سے تحریف والی آیت دکھائی نہیں جا رہی۔ نظام جماعت احمدیہ کے زیر انتظام شائع ہونے والا قرآن مجید کا ہر ترجمہ اور قرآن مجید کی ہر تفسیر کو قرآن مجید، حدیث، اقوال بزرگان سلف، عربی لغت، محاورہ عرب، نظم و نثر کی تائید حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے بانی سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اللہ تعالی کی طرف سے مبعوث ہونے والے سچے امام مہدی و مسیح موعود ہیں۔ وہ نہ صرف امت محمدیہ کے لیے بلکہ مذاہب عالم کے لیے حکم و عدل ہیں۔ حکم و عدل کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سمجھانے سے مذاہب میں رائج غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہوں گے، اور لفظ مہدی کا معنی اور مفہوم بھی یہ ہے کہ وہ اور صرف وہ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مہدی کا لقب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا ہے۔ اور پھر شور مچایا جا رہا ہے کہ احمدی لوگ پاکستان کے آئین کو نہیں مان رہے، احمدی لوگ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت نہیں مان رہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ یہ لوگ نہ شریعت کے قانون کو مان رہے ہیں اور نہ پاکستان کے آئین کو مان رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے شریعت کے قانون کے خلاف اور آئین پاکستان کے خلاف جماعت احمدیہ کو ناٹ مسلم قرار دیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو احکام شریعت اور آئین پاکستان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں اور برملا اعلان کر رہے ہیں کہ آئین پاکستان محض کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آئندہ کے پروگرام میں قرآن مجید کی بعض آیات سے دکھایا جا رہا ہوگا کہ یہ وہ آیات ہیں جن کے صحیح ترجمہ اور تفسیر کو احمدیت مخالف علماء کی طرف سے قرآن مجید میں تحریف کا الزام لگایا جاتا ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔